Welcome back, viewers, on Health Matters, where your health matters. Let's continue with our questions. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ اسموکنگ ریلیٹڈ ڈیتھس کتنی ہیں؟ جی یونائٹڈ اسٹیٹس میں تو مجھے پتہ ہے لیکن میں پاکستان میں نہیں بتا سکتا. یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہر سال تقریباً 400,000 ڈیتھس جو ہے نا وہ دے آر ریلیٹڈ ٹو اسموکنگ. جی اگر ہم اس میں سے اس کو کلاسیفائی کریں تو صرف 40,000 ڈیتھ جو ہے نا وہ اسموکنگ ریلیٹڈ ہارٹ ڈیزیز ہے. ہاں جی. پہلے آپ نے ایک سوال پوچھا تھا تو اس وقت میں جواب نہیں دے سکا. یہ جو اسموکنگ کے نقصانات ہیں نا ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں جو شاید ہم کبھی نہیں سمجھتے کہ یہ سگریٹ کی وجہ سے ہو. جیسے آسٹیوپوروسس ہے, اسکن رنکلنگ ہو جاتی ہے, اور پھر پریگننسی ریلیٹڈ کمپلیکیشنز تو ہم نے ابھی ڈسکس کی تھیں, اور اس کے علاوہ پیپٹک السر ڈیزیز بھی ہو جاتی ہے اسموکنگ سے. جی تو ذرا اس پیپٹک ڈیزیز پہ ذرا روشنی ڈالیں گے. پیپٹک السر ڈیزیز ہوتی ہے جس میں سٹمک میں یا اپنے معدے میں زیادہ ایسڈ پیدا ہوتا ہے, اور زیادہ ایسڈ پیدا ہونے کی وجہ سے پھر وہاں السر ہو جاتے ہیں. تو not only that people have pain you know upon eating or without eating, تو اگر السر گہرا ہو جائے تو اس کی وجہ سے خون بھی بندہ تھوکنے لگتا ہے اور وامٹنگ کرتا ہے. کئی دفعہ وہ جو اسٹمک وال ہے اس میں ہول بھی ہو جاتا ہے اور سرجری کرنی پڑتی ہے. تو اسٹمک السر ڈیزیز از ریلیٹڈ ٹو آلسو ون آف دی کازز اسموکنگ. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اسموکنگ اٹس ناٹ گڈ ریگارڈلیس, لیکن جو کچھ لوگ خالی پیٹ اسموکنگ کرتے ہیں, جو ناشتے کی طرح سگریٹ کو یوز کرتے ہیں یا سونے سے پہلے یوز کرتے ہیں, اس کے اوپر کوئی باڈی پہ یا مائنڈ پہ کوئی افیکٹ پڑتا ہے؟ یہ دیکھیں سگریٹ جو لوگ پیتے ہیں نا اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ سگریٹ جو ہے نا اس کا ایکسائٹیٹوری افیکٹ ہوتا ہے کہ بندہ ہوشیار ہو جاتا ہے, زیادہ الرٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ویسے بھی جب بندہ انڈر سٹریس ہوتا ہے اس وقت پیتا ہے, لیکن میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ اگر صبح اٹھ کے پہلے سگریٹ نہ پئیں تو دے سفر فرام کانسٹیپیشن آلسو. جی تو مختلف وجوہات ہیں مطلب سگریٹ پینے کے. سم ٹائمز بچے جو ہوک اپ ہوتے ہیں سگریٹ پہ وہ سوشلی ہے کہ ٹھیک ہے جی دوست پی رہا ہے تو میں نے بھی پینی ہے, مے بی اٹس اے کول تھنگ ٹو ڈو. تو وہ سب سے زیادہ خطرناک ٹائم ہوتا ہے یا ایج ہوتی ہے جس میں یہ بندہ ہوک اپ ہو جاتا ہے سگریٹ اسموکنگ پہ. جیسا ہم نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ نکوٹین پیچز کے بارے میں, اور چوئنگ گمز ہیں آپ نکلی ہوئی ہیں, چوئنگ گمز ہیں, نکوٹین پیچز ہیں, تھراپی ہے, پر اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے کوئٹ کرنے کا اسموکنگ؟ جی جیسے میں نے پہلے تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ نکوٹین ریپلیسمنٹ تھراپی اس میں یہ ہے کہ نکوٹین ریپلیس کرتے ہیں بائی ڈفرینٹ مینز. گم دے دی, انہیلر بھی ہوتا ہے, پھر آپ پیچ لگا سکتے ہیں. جو اس کے علاوہ آج کل ٹیبلٹس بھی ملتی ہیں, مثلا ایک میڈیسن ہے جس کا نام زائبین ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ چینٹکس جو ہے وہ دیٹ از دی موسٹ افیکٹو اینڈ مطلب میرے اپنے ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ 80-85% پیپل کوئٹ اسموکنگ بائی یوزنگ دیٹ. اس کے علاوہ ہپنوٹزم ہے, سائیکو تھراپی ہے, بعض لوگ جو ہیں وہ ایکوپنکچر بھی کراتے ہیں. ہاں جی. تو ریئلی دیر آر ڈفرینٹ ویز اے ڈاکٹر کین ہیلپ ٹو پیپل, لیکن الٹیمیٹلی چھوڑنا تو آپ نہیں ہوتا ہے. ہاں جی. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ذہنی طور پر پہلے تیار ہونا پڑتا ہے, پہلے اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھی میں جو کام کر رہا ہوں غلط ہے, اس کو چھوڑنا چاہیے. بلکہ میں جب اپنے پیشنٹس کو بتاتا ہوں تو میں کہتا ہوں دیکھو یو آر پوٹنگ اے پوائزن ان یور ماؤتھ. اوکے, اگر آپ کو پتا ہو کہ میں ایک
ड्रॉप जो पॉइजन का मतलब अंधेर रहा हूँ आपके मुंह में, तो आपको कैसा लगेगा जी। हाँ जी। और फिर ये है कि इसके बाद ये हो जाना, ये हो जाना, ये हो जाना, तो दैट बिकम्स वेरी इफेक्टिव समटाइम्स। जी। और सब ये बताएं कि आप आपके फील्ड में एक पल्मोनरी टेस्ट होता है, इसको हम कहते हैं स्पायरोमेट्री एग्जाम। जी जी। इसके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई कितना की स्मोक कर रहा है, कि मुश्किल है उसके साथ? नहीं जी, ये तो नहीं हम कह सकते कि कोई कितना स्मोक कर रहा है, लेकिन ये ज़रूर पता लग जाता है कि यस भाई इसके लंग्स को नुकसान पहुंचा है, इसका फंक्शन कम हो गया है, और इसको या तो एम्फेसीमा हो गया है, या इसको अगर वो उसको एस्थमा है तो वो एक्सेसरबेट हो रहा है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि भाई ये फंक्शन देख के कि फलां बंदा 10 सिगरेट पी रहा है या 20 नहीं, ये नहीं पता लगता। डॉक्टर साहब हम बात कर चुके हैं साइड इफ़ेक्ट्स की कि सिगरेट के ये इफ़ेक्ट्स हैं, स्मोकिंग से ये होता है, लेकिन जब इंसान क्विट करता है स्मोकिंग, उसके कोई इफ़ेक्ट्स हैं जो इंसान पे पड़ते हैं? जी, सबसे ज़्यादा जो देखने में आया है वो ये है कि जब लोग सिगरेट क्विट करते हैं ना, तो उससे वज़न बढ़ता है ऑन एन एवरेज 15 to 20 पाउंड्स, यू नो। उससे बाज़ औक़ात लोग जो है ना वो बड़े डिस्करेज होते हैं, और बल्कि वे देख के कि यू नो चूँकि मैं वेट गेन कर रहा हूँ, जब मैं वेट गेन कर रही हूँ, तो वो दोबारा पीना शुरू कर देते हैं। तो आपके हवाले से मैं ये अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ठीक है, यस इट्स ट्रू कि सिगरेट छोड़ने के बाद वज़न बढ़ता है, लेकिन वो एक प्लेटो आ जाता है आफ्टर सम टाइम, और उसके बाद अगर आप कोशिश करें तो वज़न घटा भी सकते हैं, लेकिन वज़न बढ़ने के इतने नुकसान नहीं हैं। Viewers, please note my saying today कि जो वज़न बढ़ता है उसका इलाज है, और उसका उतना नुकसान नहीं है अगर हम ना भी कम करें, लेकिन सिगरेट स्मोकिंग के जो नुकसान आते हैं ना वो अनगिनत है, अनगिनत है। जब ये बताएं कि गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है इंक्वायरर्स को हेल्प करने के लिए? आप जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे साइन लगा हुआ है नो स्मोकिंग जोन, फ्री एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, तो ये जो साइंस गवर्नमेंट लगा रही है, इससे कुछ असर पड़ा है स्मोकर्स पे? जी बिल्कुल असर पड़ा है। मैं आपको बताऊं कि नॉट ओनली कि ये जो नॉन स्मोकर, बल्कि अब तो मेरा ख्याल है मोस्ट जो सोशल प्लेसेस हैं कहीं भी स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है, तो आप सफ़र करें उसमें अलाउ नहीं है, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। आई ऑनेस्टली इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो इसके जो असरात हैं वो अब नज़र आने शुरू हो गए हैं। हाँ जी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट करती है वो ये है कि उन्होंने एक हॉटलाइन बनाई हुई है, और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा आपकी विसाजत से कि इट्स 1866 न्यूयॉर्क क्विट्स। प्लीज़ आप उस पर कॉल करें, और अगर आप क्विट करना चाहेंगे तो वो आपको हर किस्म की हेल्प देंगे इंक्लूडिंग मेडिसिन्स, और वो मोस्ट as far as I am my knowledge is concerned, वो दवाइयाँ भी फ्री होती हैं। तो प्लीज़ अगर आपको क्विट करना चाह रहा है तो इस नंबर पे कॉल करें, तो आपको बहुत मदद मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी भी डॉक्टर को कॉल करें तो वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा also there are some websites, there are some societies in United States, अगर आप वो ज्वाइन करें या आप उनसे रब्ता करें, तो आप अगर क्विट स्मोकिंग वेबसाइट्स पे जाएं तो आपको ऐसी बहुत सारी जगह वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनसे आपको बहुत मदद मिलती है क्विट करने में। हाथ ऊपर रखेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, और कुर्सी मत ज़्यादा घुमाएं, कुर्सी मत ज़्यादा घुमाएं। सॉरी, आई डोंट नो क्या हो रहा है। डॉक्टर ओके आई एम रनिंग आउट ऑफ क्वेश्चंस। जी आप बैठ जाएं पीछे रिलैक्स होके, लेकिन बस घूमे मत। अच्छा, बस हाथ ऊपर रखने हैं। अच्छा, हाथ ऊपर रखने हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब ये बताएं कि लोग कहते हैं कि स्ट्रेस में लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। इज़ इट अ मेंटल इशू कि लाइक उनको ऐसा फील होता है कि डज इट रियली हेल्प अंडर स्ट्रेस सिगरेट ज़्यादा पीना? मेरा ज़ाती तजर्बा तो इसमें नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है या लोगों से बात करते हैं जो पीते हैं, तो वो तो कहते हैं कि हमें बड़ा सुकून मिलता है सिगरेट पीने से जब वो अंडर स्ट्रेस होते हैं। तो
جیسے آپ اور بتائیں کہ سگریٹ سے اور ہمیں کس طرح ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں فرینڈلی انوائرمنٹ سے. اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہو اور اس کو ہم کسی کو بولنا چاہیے کہ پلیز سگریٹ مت پئیں, آپ کی صحت کے لیے برا ہے, تو کوئی ایڈوائس, کوئی ٹپس ہیں ویورز کے لیے؟ جی ڈیفینیٹلی ٹپس ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ دیر آر ڈوز اینڈ دیر آر ڈونٹس. جی اوکے, تو پہلے مطلب ڈونٹس میں جاتے ہیں کہ اگر آپ واقعی کسی بندے کو چاہتے ہیں کہ وہ مطلب سگریٹ پینا چھوڑ دے, جی تو اس بندے سے کو جب آپ اپروچ کرتے ہیں نا, جی تو آپ اس کو ڈومینیٹ ہو کے اپروچ نہیں کرتے, ایز اے فرینڈ اپروچ کرتے ہیں. اس کو یہ نہیں ہے کہ لیکچر دینا شروع کر دیں یا آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں. جی اچھا, دوسرا یہ بھی ہے کہ جیسے مطلب کوئی ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے تو وہ نکال کے کہ یار لے تو بھی پی لے. جی ہاں جی, یہ چیزیں جو ہے نا یہ نہیں کرنی چاہیے. جی اچھا, جو ڈوز میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ سگریٹ پی رہے ہیں, اس کے یہ نقصانات ہیں, اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اس کا یہ ہو جائے گا, اس کا وہ ہو جائے گا. آپ ایسے ان سے بات کریں کہ آپ ان کے ہمدرد بن کے ان سے بات کر رہے ہیں. اور سم ٹائمز اگر کوئی سکیری ٹیکٹکس بھی آپ کو استعمال کرنا پڑے تو آپ ضرور کریں, کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی بندے کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا سٹروک ہوتا ہے یا بندے کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے لنگ کینسر ہو گیا تو وہ فوراً سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں. جی جی ہاں جی, تو سم ٹائمز اٹ ورکس آلسو. جیسے میں ذرا پچھلے کوشچنس پہ جاؤں گی. جیسے آپ نے کہا تھا کہ گورنمنٹ نے ہیلپ لائن آن کی ہوئی ہے, وہ آپ کو میڈیسنز دے رہی ہیں, فری دے رہی ہیں, لیکن ان کے انشورنس پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا ان کے انشورنس پہ آتا ہے کہ یہ ہیلپ لینے آئی ہیں, یا ان کے کریئر پہ کوئی ایسی پرابلم آتی ہے, اور اٹس آل کانفیڈینشیل؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ جو لوگ سگریٹس پیتے ہیں شاید ان کا, مجھے نہیں پتا آنیسٹلی کہ ان کا پریمیم زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. لیکن میں نے دیکھا یہ ہے کہ جب آپ وین یو وانٹ ٹو ہیلپ سم ون ٹو کوئٹ اور اس کو کسی میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے تو موسٹ آف دی انشورنسز ڈو ناٹ کور. آئی ڈونٹ نو وائی. لیکن اب ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ انشورنس کمپنی اس کو کور کرنا شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ $80 یا $90 مہینہ دینے سے اگر کوئی کوئٹ کر جاتا ہے تو اگر 2 سال بعد اس کو لنگ کینسر ہوتا ہے تو اس کو انشورنس کو اس کے لیے کتنا پیسہ دینا پڑے گا. تو دیز ڈیز سم انشورنس کمپنیز آر پٹنگ ایمفسس آن پریونٹیو میئرز, جس میں کوئٹ اسموکنگ بھی شامل ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ ارلیسٹ ایج جب کوئی انسان سگریٹ پینی شروع کرتا ہے اور وہ اپنے لیٹ 20s یا 30s میں آ کے چھوڑتا ہے, ان پہ کتنا کوئی افیکٹ پڑ سکتا ہے ان کی ہیلتھ کے اوپر, ان کی لنگس کے اوپر؟ جو لٹریچر میں دیکھنے میں آیا ہے یا سننے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ سگریٹ کے اثرات جو ہیں وہ 20 ایئرس کے بعد شروع ہوتے ہیں. بیکاز یو نو when they start they are young and مطلب کوئی اور پرابلم بھی نہیں ہوتا. لیکن اسپیشلی ان مائی فیلڈ اگر اس میں ایمفیسیما کے اثرات جو ہے نا وہ 20 ایئرس کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. ایز فار ایز ادر ڈیزیزز آر کنسرنڈ, جیسے کہ لنگ کینسر ہے تو اس میں ہم یہ فارمولا استعمال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کتنے سگریٹ پیتے ہیں, کتنا ڈیپ انہیل کرتے ہیں, اس میں جو سگریٹ ہے اس میں نکوٹین کی مقدار کتنی ہے. تو وہ اس لحاظ سے کہ جتنی نکوٹین زیادہ ہوگی, جتنا آپ زیادہ پیئیں گے اتنا ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ جب کوئی کیجول اسموکر ہوتا ہے اور وہ آن اینڈ آف سگریٹ پیتا ہے, اس پہ کوئی اتنا لائک ڈیڈلی اثر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ایک ٹائم پہ جیسے پہلے کیجول ہو اور پھر آہستہ آہستہ وہ چین اسموکر بن جائے. جی یہی بات ہوتی ہے کہ پہلے سب ایسے ہی شروع کرتے ہیں سوشلی کہ کہیں گئے, پارٹی میں گئے, ڈنر کے بعد سگریٹ سلگا لی, یا مطلب کہیں بیٹھے کافی پی رہے ہیں تو اس کے ساتھ کش لے لیا. تو یہی آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ان کی عادت بن جاتی ہے اور وہ اسموکر بن جاتے ہیں. اس کا سب سے زیادہ نقصان یہی ہوتا ہے کہ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ میں تو ایسے سوچلی پی رہا ہوں, لیکن پتہ اس وقت لگتا ہے جب وہ ہک ہو جاتے ہیں. جیسا آپ نے پہلے مینشن کیا تھا کہ حکے کے بارے میں اور سگارز کے بارے میں, یہ بھی اتنے ہی اسٹرانگز ہیں جیسے سگریٹ ہے کہ یہ کم اسٹرانگ ہے کہ زیادہ اسٹرانگ ہے؟ آپ ذرا نہیں, کم اسٹرانگ ہے. ویسے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیپینڈز پان دی نکوٹین وچ یو انہیل.
کہ آپ کتنی دیر سے پی رہے ہیں, کتنا ڈیپ انہیل کرتے ہیں, کتنی اس میں. تو یوزولی جو سگار ہے اس میں وہ یوزلی لوگ یہ ہیں کہ وہ 2-4 کش لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ ہر وقت, ویسے سم پیپل ناٹ مینی, لیکن کچھ لوگ مطلب سگار سلگائے بھی رکھتے ہیں, لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ سگریٹ اسموکنگ کی نسبت کم ہے, حکے کا بھی کم ہے لیکن حکے کا کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. جی, اور وہ جو الیکٹرانک سگریٹس ہیں, جو فلیور والے حکے ہیں, جو الیکٹرانکس ہیں, وہ ان کی بیٹری ہوتی ہے, کچھ دیر کے چلتے ہیں, کچھ پفس ہوتے ہیں, اور وہ تو دے آر یوز ٹو ہیلپ ٹو کوئٹ. اوکے, ہاں, آج کل جو ای سگریٹ ہے نا, اٹس گیٹنگ ویری پاپولر. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے بیہائنڈ ایک سائیکی ہوتی ہے کہ جو وہ ایک عادت ہوتی ہے نا ایسے کہ سگریٹ پکڑی اور منہ میں لے گئے, ایک تو وہ ان کا پورا ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ کہ اس میں کچھ نکوٹین بھی ہوتی ہے جو جسم میں جاتی ہے تو کچھ اس سے اثر ہوتا ہے. لیکن وہ چونکہ جب آپ اس میں ریفل کرتے ہیں تو وہ جیسے آپ کم کرتے جاتے ہیں, تو دیٹ از گریٹ ایڈ ٹو کوئٹ اسموکنگ. سب اب چھوٹا سا بریک کا. Viewers, don't go anywhere. We'll be right back after a short break. Keep watching us.